السلام علیکم، ہائے دوستو، میں ہوں یاسین احمد اور آپ دیکھ رہے ہو انفارمیٹیو ورلڈ۔ ناظرین، سائنس کی دنیا میں انہیں کبھی تو دوسری کائنات میں جانے کا راستہ کہا جاتا ہے تو کبھی موت کا گڑھا۔ کیا بلیک ہول کے پیچھے ہزاروں گہرے راز چھپے ہیں یا پھر یہ ایک صرف اور صرف ستارہ ہی ہے؟ آج میں آپ کو اس ستارے کے متعلق کچھ دلچسپ برہنوں کی باتیں بتاؤں گا اور میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس ستارے کا ذکر 1400 سال پہلے قرآن کریم میں بھی کیا گیا، جبکہ اس کو ہماری آج کی جدید ٹیلیسکوپوں کی وجہ سے دریافت ہوا۔ تو ویڈیو کی جانب بڑھنے سے قبل آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے ہر نئے آنے والے ایسے ہی معلوماتی، دلچسپ اور انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو بر وقت اور بآسانی ملتے رہا کریں۔ تو چلیے دوستوں، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کر لیتے ہیں۔ ناظرین، جب کوئی ستارہ اپنی پوری زندگی کرنے کے بعد موت کے قریب ہوتا ہے تو وہ پھٹ جاتا ہے یا بلیک ہول میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی ستارہ بلیک ہول تب بنتا ہے جب اس ستارے کے تمام مادے ایک چھوٹی سی جگہ پہ قید ہو جائیں۔ مثال کے طور پہ اگر ہم سورج کو چاروں طرف سے دبا دبا کر ایک ٹینس بال جتنا کر دیں تو یہ بلیک ہول میں تبدیل ہو جائے گا۔ بلیک ہول میں انتہائی چھوٹی سی جگہ پہ اتنے زیادہ مادے ہونے کی وجہ سے ان کی کشش اتنی ہوتی ہے کہ وہ روشنی کو بھی نگل جاتے ہیں۔ بلیک ہول اس قدر طاقتور ہوتا ہے کہ پورے کا پورا ستارہ ہی نگل جاتا ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق بلیک ہول ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کا راستہ ہوتے ہیں اور اس بات کو 1400 سال پہلے قرآن کریم میں بتایا جا چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، ترجمہ: آسمان اور تارے کی قسم، اور تمہیں کیا معلوم کہ تارے کیا ہے؟ یہ وہ ستارہ ہے جو ثاقب ہے۔ سورہ طارق۔ دوستوں، ثاقب عربی زبان میں آر پار سوراخ کو کہتے ہیں اور دودھ کی دھار کی مانند روشنی کو بھی ثاقب کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس ستارے کی دو خوبیاں بیان کی گئی ہیں، پہلی کہ وہ طارق ہے یعنی راستہ، اور دوسری ثاقب ہونا۔ سائنسدانوں کے مطابق بھی بلیک ہول میں سے ایک دودھ کی دھار کی مانند روشنی خارج ہوتی ہے۔ بلیک ہول کی کھوج اسی صدی میں ہوئی اور انسان سن 1900 سے پہلے بلیک ہول کے بارے میں بالکل ہی انجان تھا، مگر آج سے 1400 سال پہلے قرآن کریم میں اس ستارے کے بارے میں بتایا جا چکا ہے۔ اگر ہم روشنی کی بات کریں تو یہی ایک ذریعہ ہے جو ہماری آنکھیں محسوس کر سکتی ہیں اور ہمیں وہ چیز دکھاتی ہیں۔ اس پہ بعض لوگوں کا یہ بھی سوال ہے کہ اگر بلیک ہول روشنی تک کو بھی نگل جاتا ہے تو پھر بلیک ہول سے روشنی ٹکرا کر واپس ہماری آنکھوں تک نہیں پہنچ سکتی، تو پھر سائنسدان بلیک ہول کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ یہ بھی ایک بڑا سوال ہی ہے، مگر سائنٹسٹ نے پچھلے کچھ سالوں میں دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے ہزاروں بلیک ہول کو ہماری ملکی وے گلیکسی میں دریافت کیا ہے، اور اگر کوئی بلیک ہول ہماری زمین کے نزدیک آ جاتا ہے تو پھر ہماری زمین نوڈل کی طرح ہو کر اس میں سما جائے گی۔ مگر خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمارے نزدیک ایسا کوئی بلیک ہول موجود نہیں جو ہماری زمین کو نگل سکے۔ تو ناظرین، میں امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہے تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے ہر نئے آنے والے ایسے ہی معلوماتی ویڈیو آپ کو بر وقت اور بآسانی مل سکیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔